الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسبحوہ بکرۃ وأصیلا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ یا رحمۃ للعالمین۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں درس قرآن حکیم کی اس پرور محفل میں حاضری کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اللہ کریم اس محفل کو ہمارے لیے دین سیکھنے، دین سمجھنے، عقائد کی اصلاح اور اعمال کی درستگی کا ذریعہ بنائے۔ میں نے آپ احباب کے سامنے چند گھڑیاں جو گفتگو کرنی ہے اس ربوبیت الہیہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا۔ جو موضوع آج میں نے منتخب کیا ہے اس کا نام ہے سبحان اللہ۔ چند گھڑیاں اسی حوالے سے اپنی معلومات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ صبح و شام پڑھی جانے والی تسبیح ہے اور بلا مبالغہ دن میں درجنوں دفعہ ہم یہ جملہ اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ سبحان اللہ کا لفظی معنی ہے کہ اللہ پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کہ اللہ پاک۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو۔ وَسَبِّحُوهُ، اور اس کی پاکی بیان کرو، بکرا صبح، وَأَصِيلًا، اور شام۔ عربی زبان میں بکرا کہتے ہیں صبح کے وقت۔ اللہ فرما رہے صبح شام میری پاکی بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ ہماری پاکی بیان کرنے کا محتاج نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کی پاکی بیان کریں گے تو اللہ پاک ہوگا، اللہ پہلے ہی پاک ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے، اللہ پہلے ہی پاک ہے یا نہیں؟ وہ تو پہلے ہی پاک ہے، تو پھر ہم سے پاکی کیوں بیان کروا رہا ہے؟ ہمیں پاکی بیان کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور یہ بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہماری پاکی یا ہماری تسبیح کا محتاج نہیں، اس کی تسبیح کرنے کے لیے فرشتے ہی کافی، وہی بے شمار ہے جو ہر وقت ہمارے ہاں تو دیگر معاملات زندگی بھی ہے نا، گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، اولاد بھی ہے، دیگر معاملات بھی ہیں۔ فرشتے بنائے ہی تسبیح کے لیے بھی، انہیں بنایا ہی اللہ کی حمد کے لیے گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو اللہ نے اعلان کیا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین پر اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ تو فرشتوں کی جرت نہیں کہ اعتراض کریں، فرشتوں نے کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، استفسار کیا تھا۔ جیسے طالب علم کو بات سمجھنا ہے تو استاد سے دوبارہ پوچھتے ہیں۔ فرشتوں نے پوچھا تھا پروردگار تو اسے بنانے لگا ہے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، تو اسے بنانے لگا ہے جو خون ریزی کرے گا، جو زمین پر فساد کرے گا۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اگر تو نے اپنی تسبیح کرانی ہے تو ہم بڑے ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے۔ نحن نسبح، ہم ہیں تیری تسبیح کے لیے، ہم ہیں تیری پاکی بیان کرنے کے لیے۔ آگے سے اللہ نے کیا فرمایا تھا، انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم جو میں جانتا ہوں وہ تم انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. تم ابلیس کو دیکھ رہے ہو، میں آدم کو دیکھ رہا ہوں. تم نمرود کو دیکھ رہے ہو، میں خلیل اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تم فرعون کو دیکھ رہے ہو، وہ خون ریزی کرے گا، اور میں کلیم اللہ کو دیکھ رہا ہوں. تم ابو جہل کی جفا دیکھ رہے ہو، میں صدیق اکبر کی وفا دیکھ رہا ہوں. تم ابو لہب کو دیکھ رہے ہو، میں اپنے محبوب کو دیکھ رہا ہوں. اور تم یزید کو دیکھ رہے ہو، میں حسین ابن علی کو دیکھ رہا ہوں. انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم. ایک الگ مضمون ہے، میں صرف جانا نہیں چاہتا. فرشتوں نے کہا تھا پروردگار نحن نسبح، ہم تھوڑے ہیں تیری تسبیح کرنے کے لیے، ہم بڑے ہیں تیری پاکی بیان کرنے کے لیے. تو اللہ کی پاکی بیان کرنے کے لیے تو فرشتے ہی کافی تھے. پھر اللہ نے ہمیں کو حکم دیا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو. جب پاکی بیان کرنے کے لیے فرشتے بھی موجود ہیں، دیگر مخلوقات بھی موجود ہیں، اور اللہ ہماری پاکی کا محتاج بھی نہیں. تو یاد رکھیں اللہ ہمارے کہنے سے اللہ تو پاک نہیں ہوگا. ہاں ہم اس کی پاکی بیان کریں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے. اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے. قرآن مجید میں 72 مقام ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی پاکی کو بیان کیا ہے. کتنے مقام ہیں؟ 72 دفعہ اللہ نے اپنی پاکی کو بیان کیا ہے. اچھا 72 تو وہ مقام ہیں جو سورتوں میں آئے ہیں، آیتوں میں آئے ہیں، لیکن 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی پاکی کے ذکر سے ہو رہا ہے. 7 صورتیں، انہیں مسبحات کہا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل سبحان الذی اسری بعبدہ، کہیں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، کہیں فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہیں فرمایا سبح اسم ربک الاعلی. تو 7 صورتیں ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی پاکی سے. سورہ بنی اسرائیل ہے، سورہ تغابن ہے، سورہ جمعہ ہے، سورہ حشر ہے، سورہ اعلیٰ ہے. 7 صورتیں. اب یہ اللہ کی حکمتیں ہیں کہ جن صورتوں کے آغاز اللہ کی پاکی سے ہوئے ان کی تعداد بھی 7 ہے، آسمانوں کی تعداد بھی 7 ہے، ہفتے کے دن بھی 7، طواف کے چکر بھی، صفا مروہ کی سعی کے چکر بھی، قرآن کی منزلیں بھی. اب اس میں کیا حکمت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے. 7 صورتیں ایسی ہیں کہ جن کا آغاز اللہ کی پاکی سے، سبحیت سے ہوا ہے، اور انہیں مسبحات کہا جاتا ہے. حضرت امام قرطبی نے لکھا ہے کہ جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں نا اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ کس چیز سے اللہ پاک ہے؟ وہ فرماتے ہیں تنزیہ اللہ عن النقائص، اللہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. پتہ ہے میں نے یہ مضمون کیوں شروع کی ہے؟ اس لیے اہل سنت و جماعت پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ کی ساری رات کی محفل نعت، محفل میلاد ہوتی ہے، 8 10 نعت خوان آتے ہیں، نقیب آتے ہیں، خطیب آتے ہیں، سارے عظمت رسالت بیان کرتے ہیں، توحید کوئی نہیں بیان کرتا، اللہ کی عظمت نہیں بیان کی جاتی. آپ دیکھ لیں 8 نعت خوان بلائیں گے لاہور سے، کراچی سے، فیصل آباد سے، لاکھوں روپیہ خرچ کریں گے اور ساری رات صرف حضور کا ہی ذکر ہوگا. وہ اعتراض کرتے ہیں آپ کی تمہاری محفلوں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا، اللہ کی شان نہیں بیان کی جاتی. میں نے کہا پہلے تو تمہیں یہی سمجھ آ جانا چاہیے تھا جو رسول اللہ کی شان بیان کر رہا ہے انڈائریکٹ وہ اللہ کی شان بیان کر رہا ہے. کیونکہ اگر کسی کی تعریف کریں تو گویا اس بنانے والے کی تعریف ہے. میں جو مسجد کی تعریف کروں کہ بڑی خوبصورت پرسکون ماحول ہے مسجد کا، بڑی اچھی مسجد ہے، تو گویا یہ مسجد بنانے والوں کی تعریف ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ جو اللہ کے رسول کی عظمت بیان کر رہے ہیں وہ اللہ کی عظمت بیان کر رہے ہیں. اس لیے آج میں نے اس موضوع کو منتخب کیا ہے کہ ہماری محفلوں میں اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اللہ کی بھی شانیں بیان کی جاتی ہیں. تو سبحان اللہ کا معنی اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمی سے پاک ہے. اب قرآن مجید کے 2-3 مقام ہی میں نے آج آپ کو سنانے ہیں جس میں اللہ کی پاکی کی اور تسبیح کی برکت ہے. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اور آپ جانتے ہیں یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں. قرآن مجید میں یہ واقعہ موجود ہے. 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں. کتنا عرصہ رہے ہیں؟ 40 دن.
اور یہ مقام حفاظ علماء تو پڑھتی آئے تھے، پر کبھی آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، جب اللہ نے جناب یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رکھا تھا نا، تو 40 دنوں کے لیے نہیں رکھا تھا۔ بڑی خاص بات کرنے لگا، کب تک کے لیے رکھا تھا؟ قرآن پڑھ لیں۔ قرآن کہتے ہیں لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، بطن کہتے ہیں پیٹ کو۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مچھلی کے پیٹ میں یونس کو رکھا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ، فی کا مطلب ہے پیٹ کے اندر، ہم نے اسے پیٹ کے اندر رکھا ہے۔ کب تک کے لیے؟ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون تک، یعنی بعثت کے دن تک، یعنی قیامت کے لیے۔ اللہ نے جناب یونس کو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے۔ اللہ نے جب مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے قیامت تک کے لیے، الی یوم یبعثون، قیامت تک اللہ نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا ہے۔ آپ کی توجہ کا تعلق ہو، جب اللہ نے رکھا قیامت تک کے لیے تھا تو 40 دنوں کے بعد نکال کیوں لیا ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو قیامت تک کے لیے، قرآن ہے الی یوم یبعثون، ہم نے یونس کو قیامت کی قائم ہونے تک مچھلی کے پیٹ میں رکھا، تو پروردگار پھر باہر کیوں نکالا ہے؟ جواب آتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، وجہ یہ ہے یونس مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر ہماری تسبیح جو پڑھتا رہا ہے، وہ ہماری تسبیح پڑھتا رہا ہے۔ کیا پڑھتا رہے؟ تسبیح آپ کو آتی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا یہ بات میں باپ نے سنا تو پہلے مجھے بتائیں اس آیت کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آیت سارے بولیں آیت آیت میں دوبارہ آپ مجھے 10 صفحہ کی میں 10 دفعہ پڑھتا ہوں، علماء بھی موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں اس آیت میں مجھے کریم کا لفظ نکال کر دکھائیں۔ کریم کا معنی ہے کرم کرنے والا، اس آیت میں کریم کا لفظ نہیں، پھر آیت کریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کرم کرنے والی آیت۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کریم کا لفظ کوئی نہیں آیت میں، تو پھر اسے آیت کریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے یہاں اس کا خطر پڑا جاتا ہے بھائی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اتنے ہزار دفعہ آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اب اس آیت میں کریم کا لفظ نہیں تو آیت کریمہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے جو یہ آیت پڑھے گا اللہ اس پہ اپنے کرم کے دروازے کھول دے گا۔ یہ آیت پڑھنے سے کرم کے دروازے کھلتے ہیں، اس لیے اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ہمارا مزاج ہے نا صرف نعت سننا، مولانا صاحب نے نعرہ بڑا مربوکہ لگایا، اللہ کے کرم کو بیان کرتے ہوئے میں نعرہ انہوں نے بلند کیا، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ بیان کرے، اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ میں عرض کر رہا تھا اس آیت میں کریم کا لفظ کوئی نہیں، پھر بھی اسے آیت کریمہ کہا جاتا ہے، وجہ یہ ہے یہ آیت پڑھنے سے اللہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یونس علیہ السلام کو اللہ نے 40 دن کے لیے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، پھر اللہ نے جناب یونس کے تقدیر کے فیصلے بدل دیے، انہیں مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے لیے بعد نکال لیا، رکھا قیامت تک کے لیے گیا تھا، نکالا 40 دن بعد گیا ہے، کس وجہ سے؟ فلولا انہ کان من المسبحین، یونس وہاں بیٹھ کر تسبیح پڑھتا رہا ہے۔ اے پیارے یونس کیا پڑھتے تھے؟ جواب آتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس سے پتہ چلا آیت کریمہ کی برکت یہ ہے، اللہ کی سبوحیت کی برکت یہ ہے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب بندہ پریشانیوں میں الجھ جائے، سارے دروازے، بے روزگاری ہے، گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، رشتے کوئی نہیں، طرح طرح کی پریشانیوں میں بندہ الجھ جائے اور سارے دروازے بند ہو جائیں، آپ آیت کریمہ پڑھیں، اللہ بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ساتھی مکرم حضرت علامہ ممتاز حسین حیدری صاحب جلوہ کر ہوئے ہیں، اللہ ان کا سائے محبت ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جناب یونس علیہ السلام کو اللہ نے 40، یہ آپ نے پہلے بات نہیں سنی ہوگی جو آج میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ نے 40 دنوں کے لیے مچھلی کے پیٹ میں نہیں ڈالا تھا۔ قرآن کہتا ہے لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے ہم نے مچھلی کے پیٹ میں رکھا، پروردگار پھر 40 دن بعد نکالا کیوں ہے؟ جواب آتا ہے فلولا انہ کان من المسبحین، وجہ یہ ہے یونس مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کر ہماری تسبیح پڑھتا رہا ہے۔ پتہ چلا جب سارے دروازے بند ہو جائیں نا، بند گلی میں آ جائیں، آپ اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ بند دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو جناب یونس کی سیرت سے سنائی ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام، قرآن مجید ہے، 12واں سپارہ ہے، سورہ یوسف پڑھ لیں۔
ہم یوسف پڑھتے ہیں، اصل لفظ یوسف نہیں ہے، یوسف ہے، سین پر زبر نہیں ہے، سین پر پیش ہے۔ اسی طرح یونس نہیں ہے، یونس ہے، نون پر پیش ہے، زبر نہیں۔ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف، جناب یوسف علیہ السلام آپ جانتے ہیں بچپن میں جناب یعقوب سے جدا ہو گئے، بھائیوں نے کنعان کے کنویں میں ڈال دیا، قافلہ آیا، انہوں نے وہاں سے نکالا، بالآخر آپ مصر پہنچے، اور پھر آپ پر مشکل وقت آیا، 12 سال مصر کے قید خانے میں بھی گزارے، وہ بھی زلیخا والا معاملہ، تو پھر آپ باہر نکلے اور کچھ عرصے بعد آپ مصر کے بادشاہ بن گئے۔ یونس علیہ السلام جب مصر کے بادشاہ بنے تو کچھ سال بعد مصر میں قحط آ گیا، بارشیں نہیں ہوئی، زمین سے پانی کی سطح گھٹ گئی، فصلیں خراب ہو گئی۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اعلان کروایا، اہل مصر سے کہو وہ بیت المال کے دروازے پر آئیں اور بیت المال کے دروازے سے آ کر اپنے گھر کے افراد کے حساب سے غلہ لے جائیں، گندم جسے ہم کنک کہتے ہیں، آج کل کٹائی کا موسم ہے، گندم، باجرہ، مکئی جو اس دور میں کھایا جاتا ہے، تو فرمایا وہ آئیں، اپنے گھر کے افراد بتائیں، اس حساب سے غلہ لے جائیں، اور خود آ گئے بیت المال میں، لائنیں لگی ہیں، صبح کے وقت لوگ آ رہے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں 4 لوگ ہیں، کوئی کہتا ہے 8 ہیں، کوئی کہتا ہے 10 ہیں، غلہ دے رہے ہیں۔ ایک جوان بھی آیا جناب یوسف کے پاس، اسے بتایا میرے گھر میں اتنے لوگ ہیں، جناب یوسف نے اسے غلہ دیا، وہ غلہ لے کے گیا نہیں، ایک طرف کھڑا ہوا ہے، لوگ آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے، جب سارے چلے گئے وہ جوان آگے بڑھا اور جناب یوسف سے کہا ہے پیارے یوسف کیا آپ نے مجھے پہچانا ہے میں کون ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں میں تجھے نہیں جانتا، میری تو تیرے ساتھ پہلی دفعہ ملاقات ہو رہی ہے۔ تو جوان کہتا ہے پیارے یوسف یاد کریں آپ پر بی بی زلیخا نے ایک الزام بھی لگایا تھا اور بغیر جرم کیے آپ 12 سال مصر کے قید خانے میں رہے تھے۔ سورہ یوسف پڑھ لیں، سارا واقعہ موجود ہے۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اسے کہا یاد کریں آپ پر ایک الزام لگا تھا اور بغیر جرم کیا 12 سال مصر کے قید خانے میں رہے۔ فرمایا ہاں مجھ پر الزام لگا تھا اور میں مصر کے جیل خانے میں رہا تھا۔ تو جوان نے کہا جب آپ پر الزام لگا تھا تو بتائیں کہ آپ پنگوڑے میں لیٹے کسی بچے نے گواہی بھی دی تھی؟ واقعہ قرآن میں موجود ہے، پنگوڑے میں لیٹا، دودھ پیتا بچہ بول اٹھا تھا، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف پر الزام ہوگا، اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا پر۔ جناب یوسف بھاگے تھے، زلیخا نے دامن کھینچا تو قمیض پیچھے سے پھٹ گئی، لیکن کیونکہ بادشاہ کے گھر کی بات تھی بادشاہ نے پھر بھی آپ کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جوان نے کہا یاد کریں آپ پر الزام لگا تھا تو کسی پنگوڑے میں لیٹے بچے نے گواہی بھی دی تھی؟ فرمایا ہاں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، اس نے میری پاکی بیان کی، اس نے میری گواہی دی تھی۔ اور جوان کہتا ہے میں وہی بچہ ہوں، میں وہی بچہ ہوں۔ آپ 12 سال مصر کے قید خانے میں رہے، پھر باہر آئے، کچھ سال بعد مصر کے حکمران بن گئے، میں بھی جوان ہو گیا۔ میں وہ بچہ ہوں جس نے پنگوڑے میں لیٹے لیٹے آپ کی عزت کو بیان کیا تھا، آپ کی پاکی کو بیان کیا تھا۔ جناب یوسف کی آنکھوں میں آنسو آگے بڑھے، جوان کو سینے سے لگایا، ماتھا چوما، اپنے گھر میں لے کر آئے، تحفے دیے، کھانے کھلائے۔ جب وہ جوان کا شان یوسف سے باہر نکلا اللہ نے وحی نازل کی، اے پیارے یوسف غلہ لینے تو ہزاروں آئے تھے، اناج لینے تو ہزاروں آئے تھے، اس جوان سے اتنا پیار کیوں کیا ہے؟ عرض کیا پروردگار یہ وہ ہے جس نے میری پاکی کو بیان کیا تھا، جس نے میری عصمت کو بیان کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا پیارے یوسف جو آپ کی پاکی بیان کرے آپ اس سے خوش ہوتے ہیں، اور جو میری پاکی بیان کرے میں بھی اس سے خوش ہو جاتا ہوں۔ جو آپ کی پاکی بیان کرے آپ اسے اپنے گھر میں لے کر آتے ہیں، جو میری پاکی بیان کرے میں اسے جنت میں داخل کروں گا۔ جو آپ کی پاکی بیان کرے آپ اسے تحفے عطا کرتے ہیں، جو میری پاکی بیان کرے میں بھی اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیا کروں گا۔ فرمایا جس جوان نے آپ کی پاکی بیان کی آپ کو اس پہ پیار آیا ہے، آپ خوش ہو گئے ہیں، جو میری پاکی بیان کرے میں بھی اس پہ خوش ہو جاتا ہوں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرو، صبح و شام اللہ کی کیا بیان کرو؟ موضوع آج سبحان اللہ ہے تو توجہ کا طالب صبح و شام کیا بیان کرو؟ اللہ کی۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ امام الانبیاء کی بارگاہ میں حاضر ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا اگر تو کہے تو میں تجھے بتاؤں نا کہ سب سے پیارا کلام اللہ کو کون سا ہے؟ بِأَحَبِّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ، اگر تو کہے
تو میں تجھے بتاؤں اللہ کو سب سے زیادہ کون سا کلام ہے؟ اس کے اخبر نہیں، رسول ارشاد فرمائے، حدیث کے لفظ ہے قال سبحان اللہ، فرمایا اللہ کو سب سے پیارا کلمہ ہے تو سبحان اللہ ہے، یہ کلمہ اللہ کو سب سے زیادہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں امام الانبیاء کے ساتھ سفر میں تھا تو میں نے کیا دیکھا، ایک درخت ہے جس کی شاخیں ننگی ہیں، بڑے نہ یعنی پتے جھڑ گئے ہیں، خزاں کا موسم تھا۔ امام الانبیاء نے درخت کی طرف دیکھ کے فرمایا دیکھو اس کی شاخوں پر سارے پتے جھڑ گئے ہیں، یہ بڑے نہ ہو چکے ہیں۔ اس کے جی یا رسول اللہ، فرمایا جو اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں نا، جیسے درخت پتوں کے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہے، اللہ اسے گناہوں کے بوجھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ جیسے درخت کے پتے گر گئے ہیں، اللہ اس کی گناہ بھی جھاڑ دیتا ہے، اس درخت کی طرح بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ کون؟ جو اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے۔ کیا بیان کرتا ہے؟ معراج کی رات ہمارے آقا کریم جب قرب الہی سے واپس آئے ہیں تو راستے میں نبیوں سے ملاقاتیں ہوئی، مشہور روایات ہیں، تمام تر مسالک کے علماء نے لکھا ہے، جس میں جناب موسیٰ کی ملاقات جو اکثر بیان کی جاتی ہے، وہ 50 سے 5 نمازوں والی روایت بیان کی جاتی ہے، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات بھی ہے، یہ بھی ساستہ کی حدیث ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ آپ میری امت کو میری طرف سے ایک تحفہ عطا کیجیے گا۔ آپ توجہ کریں، تحفہ لے کر آنے والے حبیب اللہ ہیں اور تحفہ خلیل اللہ بھیج رہے ہیں، اور بھیجا کسے ہے؟ مجھے اور آپ کو تحفہ بھیجا۔ توجہ، کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کیا میں اس قابل ہوں کہ خلیل اللہ پیغمبر میرے لیے تحفہ بھیج رہا ہے؟ ہمیں تحفہ بھیجا ہے، کس وجہ سے؟ حضور کی نسبت کی وجہ سے، چونکہ ہم حضور کے غلام ہیں، حضور کی امتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تحفہ بھیجا، یا رسول اللہ میری طرف سے اپنی امت کو ایک تحفہ دیجیے گا۔ کہا ابراہیم کیا تحفہ ہے؟ اس کیا وہ تحفہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو جیسے یہ تحفہ وہ تسبیح پڑھیں گے اللہ آسمانوں پر رحمت کے دروازے کھول دیا کرے گا۔ اور امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا 2 کلمے زبان پر بڑے ہلکے ہیں، ترازو پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ فرمایا زبان پر ہلکے ہیں، ترازو پر بھاری ہیں، رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ یا رسول اللہ وہ کون سے کلمے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو صبح و شام یہ کلمے بیان کرے، زبان پر پڑھنے میں ہلکے ہیں، بندہ 1 منٹ میں کئی 100 دفعہ پڑھ لیتا ہے، زبان پر ہلکے ہیں اور ترازو پر بڑے بھاری ہیں اور رحمان کو بڑے پسند ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ تحفہ تسبیح دی ہے، یا رسول اللہ میری طرف سے اپنی امت کو تحفہ دیجیے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اچھا مجھے بتائیں، جو مہنگائی کے دور میں ہمیں 1 لاکھ روپیہ تحفے میں دے، ہم اس کا شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، لاکھ روپیہ تھوڑا تو بڑھا لیتے ہیں، 1 کروڑ کر لیتے ہیں، وہ کروڑ روپیہ دے تو تحفہ اگر آپ کو بھیجے شکریہ ادا کریں گے؟ ابھی سارے نہیں بولے، چلے رقم اور بڑھا لیتے ہیں، میں نے لفظ ہی بولنے ہیں، کون سا میں نے چیک لکھ کے دے دینا ہے، 1 ارب کر لیتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو 1 ارب روپیہ تحفے میں دے تو شکریہ ادا کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب ابراہیم علیہ السلام نے جب ہمیں تحفہ، اچھا اس حدیث کو آگے سے پڑھے نا، ابراہیم علیہ السلام نے خالی تحفہ نہیں دیا، رسول اپنی امت کو میری طرف سے تحفہ بھی دیجیے گا اور اپنی امت کو میری طرف سے سلام بھی عطا کیجیے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں سلام بھیجا ہے، جنہوں نے تحفہ بھی دیا، سلام بھی دیا، پھر ہمیں بھی ان پر درود و سلام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ جی، اس لیے ہم نماز میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ نبی تو اور بھی ہیں، نوح بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، عیسیٰ بھی ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ تک لاکھوں نبی ہیں، اور نماز میں درود یا امام الانبیاء پہ پڑھا جاتا ہے یا جناب ابراہیم پر پڑھا جاتا ہے۔ حضور سے بارگاہ میں سلام تو پیش کیا جاتا ہے بحیثیت امتی، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلام پڑھنے کی ایک ہی اور بھی کئی بے شمار وجوہات ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا تھا جب قربانی کا وقت آیا اور میں قربانی کیا کرو، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ابھی کن کے لفظ ہیں، ابراہیم علیہ السلام امت محمدیہ کے روحانی باپ ہیں، وہ روحانی باپ ہے، ہم دین حنیف پر ہیں، روحانی باپ ہیں، اس لیے انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور اور نبی بھی ہیں، انہوں نے ہمیں تحفہ دیا، ہمیں سلام بھیجا، جواب میں ہر نماز میں ہم بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ سبحان اللہ کی بات چلی ہے تو گفتگو سمیٹنے کی طرف آ رہا ہوں۔ مجھے بتائیں
ہم بڑا کوئی خوش نما منظر، بڑا کوئی روح پرور منظر دیکھیں نا تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. بیت اللہ کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. روزہ رسول کو دیکھ کر کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. میرا سوال ہے آپ سے، ہم تو کوئی بھی منظر دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کوئی ایسا منظر بھی ہے جسے دیکھ کر وہ سبحان کہہ اٹھے سبحان اللہ؟ تو سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھئی ہم تو اللہ کی قدرت کے مظاہر دیکھ کر کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا کوئی ایسا منظر بھی ہے جسے دیکھ کر وہ سبحان کہہ اٹھے سبحان اللہ؟ تو سنیں معراج کی رات جب ہمارے آقا کریم نے تیاری فرمائی ہے اور آئے ہیں بیت اللہ میں، بی بی ام ہانی کے گھر سے بیت اللہ کا طواف کیے، شق صدر ہوئے، 2 نفل ادا کیے، پھر حضور براق پر جلوہ گر ہوئے، 70,000 فرشتوں کی بارات ساتھ ہے، باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سور ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سہرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے. پھر کہا حق نے پیارے مجھے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. میرا سوال ہے کوئی منظر ایسا بھی ہو جسے دیکھ کر سبحان کیا اٹھے سبحان اللہ؟ معراج کی رات جب شب اسراء کا دولہ 70,000 فرشتوں کی بارات کے ساتھ جا رہا تھا، اللہ نے جب محبوب کا حسن دیکھا فرمایا محبوب ساری کائنات میری قدرت دیکھ کر کہتی ہے سبحان اللہ، میں تیرا حسن دیکھ کر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ ذی اسرا. ساری کائنات میرے حسن کو، میری قدرتوں کو دیکھ کر کہے سبحان اللہ، میں تیرا حسن دیکھ کر کہہ رہا ہوں سبحان اللہ ذی اسرا. امام الانبیاء جب آرام کر رہے تھے نا بی بی ام ہانی کے گھر، میرا مضمون نہیں ہے، بات آ گئی تو میں بات کرنے لگا ہوں. جب بی بی ام ہانی کے گھر آرام کر رہے تھے نا تو جبریل آئے ہیں، کمرے میں داخل ہوئے ہیں. جبریل نے دیکھا حضور چادر لے کر آرام فرما رہے ہیں. اس رات حضور سو رہے ہیں، ویسے حضور سوتے نہیں، عبادت کرتے ہیں، اور اتنی عبادت کرتے اللہ فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا، محبوب تھوڑا آرام بھی کر لیا کرو، اپنا قیام قلیل کر لو، قم اللیل الا قلیلا، تھوڑا قیام کرو، آرام بھی کیا کرو. آج حضور سو رہے ہیں، رسول آج عبادت کیوں نہیں کر رہے؟ فرمایا آج رات عبادت کر کے کروں، آنے والا زمانہ کہ گئے نبی عبادت کر رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اللہ نے دعا قبول کر کے معراج پہ بلا لیا. آج میں عبادت نہیں کروں گا، میں سو جاؤں گا، رب جبریل بھیج کے مجھے بلائے گا تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے اتنا مجھے جاننے کا نہیں جتنا رب کو بلانے کا شوق ہے. اور دوسرا اس میں حکمت یہ تھی، جبریل آئے ہیں نا، جبریل نے حضور کو آرام کرتے ہوئے دیکھے، بے ساختہ جبریل کی زبان سے پہلا جملہ علامہ سید محبوب رضوی نے اس بات کو لکھا ہے اور امام اسقلانی نے لکھا ہے، جبریل کی زبان سے پہلا کلمہ کون سا نکلا تھا؟ سبحان اللہ. حضور کو آرام کرتے ہوئے دیکھ کر جبریل نے کیا کہا تھا تعجب کے انداز میں کہ واہ مولا تیری حکمتوں پہ قربان جاؤں. کہیں کلیم اللہ 40 راتیں جاگ جاگ کے دعا مانگتے ربی ارنی انظر الیک، آگے سے جواب آتا ہے لن ترانی، بار بار دعا مانگنے پر بھی دیدار نہیں ہوتا، اور کہیں محبوب چادر لے کر سو رہا ہے اور تو بلا کے دیدار کروا رہا ہے. تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لن ترانی اور کہیں تقاضے وصال کی. میں نے آج آپ کے سامنے چند گھڑیاں لفظ سبحان اللہ کے حوالے سے چند ایک معروضات عرض کی ہیں. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، 72 مرتبہ قرآن مجید میں اللہ کی سوگوہیت کا ذکر آیا، اور 7 صورتیں ہیں جو میں نے عرض کیا کہ مسبحات کہا جاتا ہے. سورہ بنی اسرائیل، سورہ تغابن، سورہ جمعہ، سورہ اعلیٰ، سورہ حشر، ان کا آغاز اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے. سبحان الذی اسری یسبح للہ ما فی السماوات والارض سبح للہ ما فی السماوات والارض، اسی طرح سبح اسم ربک الاعلی. تو ہمیں چونکہ حکم دیا گیا صبح و شام، اور حکم دینے میں حکمت کیا تھی؟ اللہ ہمارے کہنے سے پاک نہیں، وہ پہلے ہی پاک ہے. ہمارے کہنے کے بعد اللہ پاک نہیں ہوگا، پہلے ہی پاک ہے. ہم اللہ کی پاکی بیان کریں، اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما دے گا. اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. دیکھیں تسبیح سیدہ فاطمہ، بڑے حالات سے تھک جائے نا تو امام الانبیاء کی حدیث ہے، خاتون جنت کو تسبیح دی، پر میں جو تسبیح سیدہ فاطمہ پڑھے جسم کے جو اعضاء ہیں ان پر سکون طاری ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ جتنے جوڑ ہیں نا جسم کے،
میڈیکل سائنس والے کہتے ہیں لاکھوں جوڑ ہیں جسم کے، ہزاروں نہیں لاکھوں جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے بدلے میں صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ میں برکات کی طرف نہیں گیا کہ وظائف بیان بتاتا رہوں، وقت جو درس قرآن کا محدود ہے، اللہ کریم ہمیں تسبیح کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ تسبیحات جناب نوح علیہ السلام کے وصال کا وقت آیا تھا تو بیٹوں کو جو آخری وصیت تھی وہ کیا تھی؟ 900 سال آپ نے زندگی گزاری ہے، آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ ان کے 3 بیٹے تھے جن سے نسل چلی ہے، سام، حام اور یافس۔ ہم سارے سامی بیٹھے ہوئے، ہم ہیں عرب والے، یورپ والے، امریکہ والے، انگلینڈ والے، ہم سارے سامی ہیں۔ اور حامی کون ہے؟ یہ جو حبشی لوگ ہیں یہ حام ہیں۔ اور یافسی کون ہے؟ یہ جو چائنا والے ہیں، جو انڈونیشیا والے ہیں، یہ یافس کی اولاد میں سے۔ ہم سامی ہیں۔ امام الانبیاء بھی جناب سام کی اولاد میں سے، سام بن نوح کی اولاد سے۔ تو ساری اولاد کو جمع کر لیا جناب نوح نے اور وصیت کی، پر میں بیٹا میری وصیت یہ ہے توحید کا دامن نہ چھوڑنا، توحید پہ قائم رہنا۔ اور دوسری وصیت کیا کی؟ بیٹا صبح و شام اللہ کی تسبیح ضرور پڑھتے رہنا۔ بیٹوں نے کہا ابا جان تسبیح کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ پر میں جیسے ہی تسبیح کا نور آسمان کی طرف بلند ہوتا ہے، زمین پر اللہ اجناس کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ جو زمین فصل دیتی ہے، تمہیں رزق مل رہا ہے، وجہ یہ ہے زمین سے تسبیح کا نور آسمان کی طرف اٹھتا ہے۔ تسبیح کرنے سے رزق میں برکت آئے، تسبیح کرنے سے گھر میں خیر و برکت آئے، تسبیح کرنے سے اعضاء کے جوڑوں کے برابر صدقہ ملے۔ اور تسبیح کرنے کی سب سے بڑی برکت یہ ہے آپ زمین پر تسبیح کریں، جنت میں آپ کے نام کے بوٹے لگا دیے جاتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں تسبیح کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔